منہا نے گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لا کر روکی۔ شافیہ کی گاڑی بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر شافیہ نے اپنی گاڑی پارک کی۔ منہا اور آئے نور نکل کر اندر چلی گئی۔ شافیہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ وہ آفس سے گھر نہیں گیا تھا، اس لیے اس نے آفس کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، ڈارک بلو جینس پر لائٹ بلو شرٹ۔ آستینوں کو کوہنی سے تھوڑا نیچے تک فولڈ کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں گھڑی۔ وہ آج بھی اپنے محسوس انداز میں تھا۔ شافیہ نے تھکن سے گدی پر ہاتھ پھیرا، پھر گاڑی کے شیشے میں چہرہ دیکھا۔ چہرے پر تھکن واضح تھی۔ اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا جو عام دنوں سے تھوڑی زیادہ بڑی ہوئی تھی، پھر ایک لمبا سانس کھینچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کوٹ اس نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا، صرف گاڑی کی چابیاں موبائل لے کر نکل گیا۔ زیان اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا جب نور اور منہا وہاں پہنچی۔ نور اور منہا ارینجمنٹ دیکھ کر کافی متاثر ہوئی۔ منہا آئے نور سے بولی، سجاوٹ تو اچھی کروائی ہے۔ ویسے نور آگے پیچھے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، ہاں اچھی ہے۔ زیان نے دور سے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا کیونکہ شافیہ کے انتظار میں وہ بار بار انٹرس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر نور پر پڑی تو زیان آنکھیں جھپکانا بھول گیا، پھر فہد کے اوپر گرتے ہوئے بولا، فہد مجھے سنبھال لے بھائی ورنہ میں گر جاؤں گا۔ فہد نے اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا، سیدھا کھڑا ہو جا بھائی، میں اپنا وزن سنبھال لیتا ہوں، کافی ہے دوسروں کا نہیں سنبھال سکتا۔ زیان اسے دیکھا تیکھے انداز میں بولا، جب بھی منہ کھولنا کچھ فضول ہی بولنا۔ زیان ان سب کو وہاں چھوڑ کر نور اور منہا کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم ٹو بزنس ڈپارٹمنٹ۔ آئے نور زیان کو دیکھ کر بولی، اچھا بس ٹھیک ہے، اب اتنا خوش آمدید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زیان نے بمیں اٹھا کر اسے دیکھا، مجال ہے جو تم میں اتنی سی بھی تمیز ہو، ایک بندہ ویلکم کرنے آیا ہے، اس کو تھینک یو کہنے کے بجائے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے۔ منہا نے مسکراتے ہوئے زیان کو تھینک یو بولا تو آئے نور آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، زیان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے استقبال کے لیے یہاں تشریف لائے، لیکن ہم نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس طرح حالی حالی ہمارے استقبال کریں گے۔ مجھے تو لگا ہمارے آنے پر زمین پر پھول بچھے ہوں گے، سارے اسٹوڈنٹ ہم پر پھول برسائیں گے۔ زیان کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، توبہ توبہ، تم نے اپنا تصویری خاکہ جس طرح بنا ہے، اسے تو یہ لگ رہا ہے جیسے تم نے ڈنر پر نہیں اپنی بارات میں آنا تھا۔ اس کی بات سن کر آئے نور کو ہنسی آ گئی۔ زیان اسے دیکھتے ہوئے شوخ انداز میں بولا، یہ تم شرمائی ہو یا زبردستی کا مسکرائی ہو؟ آئے نور فوراً اپنی ہنسی میں قابو کرتے ہوئے سپاٹ چہرے سے بولی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیان اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا، او ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، شرمانے والے گن تو تم میں ہے ہی نہیں، بس کس کو کس حد تک کی ہونہار نظروں سے گھورنا ہے تمہیں صرف یہ پتہ ہے۔ آئے نور اس کی باتوں سے تنگ آ کر بولی، زیان تم نے ہمیں ڈنر پر بلایا ہے یا اپنی باتیں سنانے کے لیے؟ زیان ان کے راستہ دیتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ڈنر پر ہی بلایا ہے، تم لوگ بیٹھو، تھوڑی دیر میں سب کی لائن لگوائیں گے، پھر سب کو برابر بریانی بانٹیں گے۔ آئے نور کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ آئے نور ہنسی دبا کر آگے جاتے ہوئے بولی، بس تم بریانی بانٹنے مت بیٹھنا ورنہ باقی سب کو بھوکا جانا پڑے گا۔ نور آگے جانے لگی تو زیان اس کے ہاتھ میں شہد دے کے بولے، یہ جس دکان کا شاہد ہے وہاں کا کیک بہت مزے کا ہوتا ہے، اس میں کیا کیک ہے؟ نور نے مڑ کر اس کو دیکھا، پھر شاپر کو، وہ ہاں میں تو بھول ہی گئی، یہ تمہارے لیے ہے بکھر، ورنہ تم ہمیں تانے دے دے کر مار دیتے۔ زیان نے فوراً شاپر اس کے ہاتھ سے لے لیا، بڑی نوازش آپ کی کہ آپ ہمارے لیے کچھ لے کے آئیں۔ آئے نور جواب دیے بغیر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ آئے نور آگے چلی گئی تو زیان اپنا موبائل نکال کر پھر شافیہ کو کال کرتے ہوئے مڑنے لگا تو کسی نے اس کی شرٹ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ زیان لڑکھڑایا لیکن شافیہ نے اسے سنبھال لیا۔ زیان نے جب شافیہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ او شکر ہے تم آ گئے یار، اگر تم نہیں آتے تو ڈنر کے بعد تمہیں تمہاری گاڑی صحیح سلامت نہیں ملتی، میں اس کے 4 حصے کر دیتا۔ شافیہ ہنستا ہوا زیان کے گلے لگا، مجھے پتہ تھا اگر میں نہیں آیا تو تم میری کسی نہ کسی چیز کو نقصان کرو گے، اسی لیے بہتری سے میں تھی کہ میں آ جاؤں۔ زیان شافیہ کے گال کھینچتے ہوئے بولا، اسمارٹ بوائے۔ اس نے اتنی زور سے گال کھینچے تھے شافیہ نے فوراً اس کا ہاتھ ہٹایا، کیا کر رہے ہو یار؟ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، میرے ہینڈسم دوست کی براؤن کانچ جیسی آنکھیں تو لال ہو رہی ہیں، میں نے سوچا
گال کھینچ کر اسے لال ٹماٹر بنا دوں، شافعہ نے کہہ کر لگاتے ہوئے گردن جھکا لی۔ پھر زیان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، سوری یار، میں نے فون پر اتنے غصے میں بات کی تم سے۔ زیان اسے کوہنی مارتے ہوئے بولا، ارے سوری کی کوئی ضرورت نہیں، بس کچھ کھلا دینا ورنہ میں نے ناراض ہی رہنا ہے۔ دونوں ہنس دیے۔ شافعہ بولا، لایا ہوں بھائی تمہیں منانے کا سامان بھی، لیکن شاپ پر میں گاڑی میں ہی بھول گیا۔ زیان فوراً بولا، اچھا گاڑی کی چابی دو، میں جا کے لے آتا ہوں۔ شافعہ اسے روکتے ہوئے بولا، رک جاؤ حبشی آدمی، بعد میں لے لینا بھی تو تم نے یہاں بھی اتنا کچھ ٹھونسنا ہے۔ زیان نے اسے گرا تو شافعہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہہ لگایا۔ وہ دونوں آگے جانے لگے تو زیان اسے دیکھ کر بولا، یار تم آفس سے سیدھا یہیں آگے، کیا گھر نہیں گئے؟ شافعہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولا، ہاں گھر نہیں گیا، آفس میں ہی تھا، وہیں سے آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اپنی کلاس کے گروپ کے پاس آ گئے۔ شافعہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر زیان کو اشارہ کر کے الگ ٹیبل پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بالکل سامنے والے ٹیبل پر آئی نور بیٹھی تھی۔ شافعہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ایک لمحے میں ہٹا لی، پھر موبائل نکال کر بیٹھ گیا۔ نور کوئی نہیں ٹیبل پر رکھے چہرہ ہاتھوں میں دیے اکیلی وہاں بیٹھی تھی، کیونکہ منہا تو پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ آئی نور اکیلی بیٹھی تھی جب ایک لڑکا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ نور نے اشنبے سے اسے دیکھا، وہاں اور بھی ٹیبلز خالی تھی لیکن وہ لڑکا اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھا۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہوئی، لیکن پھر بھی نور نے سختی سے کہا، اور بھی ٹیبل خالی ہیں، اب وہاں جا کر بیٹھ جائیے۔ اس لڑکے نے نور کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شافعہ نے اچانک موبائل سے نظر ہٹا کر آئی نور کی طرف دیکھا۔ آئی نور کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ آئی نور کے چہرے پر سے گھبراہٹ دکھی تھی۔ وہ لڑکا ان کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا، شاید نیو اسٹوڈنٹ تھا۔ نور کے سامنے بیٹھا لڑکا آگے ہوتے ہوئے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ آئی نور نے غصے سے بامیں تنی تھی۔ شافعہ اپنی ٹیبل سے اٹھا اور نور کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ آئی نور اس لڑکے کے سوال کا جواب دیے بغیر غصے سے وہاں سے اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی شافعہ وہاں پہنچ گیا۔ شافعہ نے پہلے نور کو دیکھا، پھر اس لڑکے کو، پھر آئی نور سے پوچھا، اینی پرابلم؟ نور نے کچھ کہنے کے بجائے آنکھوں سے اس لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ شافعہ نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے آگے ہوتے ہوئے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یو ہیو اینی پرابلم؟ وہ لڑکا پیچھے ہوتے ہوئے تحمل سے بولا، نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بات گھمانے کے لیے مسکرا کر بولا، میں تو بس ایسے ہی یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، نیو ہونا تو سوچا سب سے جان پہچان بڑھا لوں۔ وہ لڑکا دم دبا کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ شافعہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے روکا، جب کوئی بات نہیں کر رہا ہو تو زبردستی نہیں کرتے اور ہر کسی سے جان پہچان بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سمجھے؟ لیکن اگر زیادہ جان پہچان بنانے کا دل ہے تو رکو۔ شافعہ نے زیان کو واضح۔ وہ لڑکا بوکھلاتے ہوئے بولا، نہیں رہنے دے، مجھے جس سے بات کرنی ہوگی میں کر لوں گا۔ زیان بھاگتا ہوا شافعہ کی طرف آیا۔ نور بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ زیان آیا تو شافعہ اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ نیو اسٹوڈنٹ ہیں اور انہیں سب کو جاننا پہچانا ہے، تو ہم سینئر ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی ذرا سب سے جان پہچان کرواؤ۔ زیان شافعہ کی آنکھوں کے اشارے خوب سمجھتا تھا۔ زیان نے کہہ لگاتے ہوئے اس لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس لڑکی کو اپنا گلا دبتا ہوا محسوس ہوا تو وہ مسکرا کر بولا، بھائی آرام سے ذرا۔ زیان مسکرا کر بولا، ہاں بھائی آرام سے ہی، پوچھ آرام سے ہی ہاتھ رکھا ہے، بس ہاتھ ہی اتنا بھاری ہے کہ زور سے لگتا ہے۔ شافعہ نے زیان کو اشارہ کیا تو زیان اس لڑکے کو وہاں سے لے گیا۔ آئی نور کرسی کو پکڑے کھڑی تھی۔ وہ لڑکا چلا گیا تو نور اطمینان سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ شافعہ نے غصے سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، نور اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ شافعہ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر تھوڑا سا آگے جھکا، ساری زبان کیا میرے سامنے ہی چلتی ہے، دوسروں کے سامنے کیوں سام سونگ جاتا ہے؟ آئی نور نے پیچھے ہوتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ شافعہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ مجھے تو آپ بغیر بات کے اتنا سنا دیتی ہیں، اور اس لڑکی کو ایک جار نہیں لگا پائی۔ نور نے ہونٹ پھینچے، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، میں تو یہاں سے جانے والی تھی، وہ تو تم اچانک آ گئے۔ شافعہ اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا، جانا نہیں تھا، پہلے اسے سنانا تھا تاکہ وہ آئندہ تانگ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آئی نور کچھ نہیں بولی۔ شافعہ ایک چپتی ہوئی نظر اس کے اوپر ڈال کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا تو زیان آ گیا۔ زیان اس سے پوچھنے لگا کہ ہوا کیا تھا، تو شافعہ زیان کو دیکھتے ہوئے بولا، مہمان بلائے ہیں تو ان کا خیال بھی رکھو، کیونکہ ان کی زبان صرف کچھ لوگوں کے سامنے چلتی ہے۔ شافعہ وہاں سے چلا گیا۔
تو زیان نے نور کے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھا ہوا کیا تھا؟ آئی نور شافیہ کی پشت کو دیکھا منہ بنا کر بولی کچھ نہیں، تمہارے دوست کو بس فالتو میں ہیرو بننے کا شوق ہے۔ زیان نے جوس پیتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ کچھ دیر بعد کھانا بھی لگ گیا تھا اور زیان نے بیٹھ کر کم گھومتے ہوئے زیادہ کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زیان نے نور اور منہا کی ٹیبل پر آ کے بیٹھ گیا۔ نور نے زیان کو مخاطب کیا، اب بتاؤ تمہیں کیا بتانا تھا؟ زیان گردن نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا ابھی نہیں، کچھ دیر بعد۔ سب لوگ اب شافیہ کے گانے کا انتظار کر رہے تھے۔ شافیہ کونے کی ایک ٹیبل پر بیٹھا گٹار سیٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنا گٹار نہیں لایا تھا۔ شرٹ کی آستینیں اب بھی اس نے کونی سے اوپر کر لی تھی۔ جب اس کا گٹار سیٹ ہو گیا تو وہ اٹھ کر اسٹیج پر رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کے پہلے اس نے سامنے بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر نظر ایک جگہ ٹک گئی، لیکن اس نے فوراً نظریں نیچے ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی اور زیان کو آواز لگا کر بلایا۔ زیان اٹھ کر جانے لگا تو اس نے نور کو آگے آ کر بیٹھنے کو کہا، لیکن نور نے منع کر دیا۔ نور ٹیبل پر رکھے پھول پر ہاتھ پھیری دی اور تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر شافیہ کو بھی دیکھ لی تھی۔ شافیہ نے سب سے گانے کا پوچھا تو سب نے ایک ہی کہانی کی فرمائش کی جو موقع کی مناسبت سے بھی تھا۔ زیان شافیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شافیہ نے گٹار بجانا شروع کیا اور پھر سب دم سادے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ پورے حال میں خاموشی تھی، صرف آواز ہی۔ تو شافیہ واضح کی یہ لمحہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اداس بھی۔ وہ لوگ آخری بار اس طرح ایک ساتھ تھے، اس کے بعد کس نے کہا جانا کچھ پتہ نہیں تھا۔ گانا گاتے ہوئے شافیہ کی آنکھیں مسلسل بند تھیں اور سب کی آنکھیں اس پر، جن میں آئی نور بھی شامل تھی۔ اس کا گانا سننے کے بعد وہ اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی آواز واقعی بہت اچھی ہے۔ شافیہ نے گانا ختم کر کے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے آئی نور کو دیکھا تھا۔ پورا حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ آئی نور نے بھی گردن جھکا کر آہستہ سے اس کے لیے تالی بجائی تھی۔ اسے کنسرٹ والا دن یاد آیا تھا اور یقیناً شافیہ کو بھی یاد آیا ہوگا۔ شافیہ نے گٹار ایک لڑکی کو پکڑا دیا اور اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اسٹیج پر زیان تھا جو سب سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مائک اس کے ہاتھ میں آیا تو سلام کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا ارینجمنٹ کیسا لگا؟ سب نے اپنی تالیوں سے اسے جواب دیا۔ زیان کالر کھڑے کرتا ہوا بولا تعریف کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب کا کہکا بلند ہوا۔ اب سب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کون کون یاد کرے گا؟ پورے حال میں ایک شور بلند ہوا تھا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ٹھیک ہے، پھر جب بھی یاد آئے مجھے کھانے پر بلا لیجیے گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ زیان پھر ہنستا ہوا بولا چلیے اب ایک گیم کھیلتے ہیں جسے کہتے ہیں ریپیڈ فائر۔ نام تو سب نے سنا ہی ہوگا، تو سٹارٹ کرتے ہیں سر فرقان سے۔ زیان مائک لے کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ان کے سمجھاتے ہوئے بولا سر دیکھیے، میں آپ کو 2 الفاظ کہوں گا، آپ کو بغیر وقت لگائے ان میں سے ایک لفظ چننا ہے، ٹھیک ہے؟ سر فرقان نے تھمز اپ کا اشارہ کر کے ٹھیک ہے کہا۔ زیان سیدھا ہوتے ہوئے بولا اوکے لیٹس سٹارٹ۔ بیوی یا بچے؟ سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ سر فرقان نے کہا بچے۔ زیان نے شرارت سے پوچھا گھر کے بچے یا یونیورسٹی کے؟ فرقان نے ہنستے ہوئے کہا دونوں بچے۔ میتھ یا بیالوجی؟ سر فرقان نے کہا میتھ، کیونکہ وہ خود میتھ کے ٹیچر تھے۔ زیان نے ان سے 2-3 اور سوال پوچھے، پھر دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ گیم کھیلنے کے بعد اس نے سب سے پوچھا تھا کہ اب کسی سے پوچھنا چاہیے؟ سب نے شافیہ شافیہ کہا تھا۔ شافیہ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا نہیں، مجھے نہیں کھیلنا کوئی گیم۔ زیان نے مائک ہٹا کر کہا کچھ تو شرم کرو، پوری یونیورسٹی تمہارا نام لے رہی ہے، تم نخرے دکھا رہے ہو۔ شافیہ نفی میں گردن ہلا کر مسکرایا۔ زیان مائک میں زور سے بولا چلے تو پھر شروع کرتے ہیں، پیار یا دوستی؟ شافیہ نے زیان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا دوستی۔ زیان نے شرارت سے کہا سوچ لو۔ پھر پوچھا زندگی یا موت؟ شافیہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا زندگی۔ زیان نے پھر شرارت سے کہا دنیا یا زیان حیدر؟ شافیہ نے ایک لمحہ لگائے بغیر کہا زیان میری دنیا۔ زیان نے کہہ کر لگایا، اسے پتہ تھا شافیہ یہی کہے گا۔ آئی نور ان دونوں کو دیکھا مسکرا رہی تھی۔ شافیہ سے اس کی لڑائی اپنی جگہ، لیکن ان کی دوستی دیکھ کر اسے خوشی ہوتی تھی۔ زیان نے پھر شافیہ سے پوچھا برگر یا پیزا؟ شافیہ نے اس کے آپشن سے ہٹ کر کہا بریانی۔ سنگر یا بزنس مین؟ شافیہ نے فوراً سے کہا بزنس مین۔ زیان سب کی طرف دیکھا بولا ویسے آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ شافیہ کی گانے سے زیادتی ہے؟ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا گانا میرا شوق ہے اور بزنس میرا پیشہ۔ نہ میں نے اپنے شوق کو کبھی پیشہ بنانے کا سوچا، نہ کبھی اپنے پیشے سے ہٹنے کا۔
اس کے دوستوں نے شافعہ کے لیے تالی بجائی تھی۔ زیان شافعہ کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، ٹھیک کیا بڑی۔ زیان نے مائک دوسرے لڑکے کو دے دیا، وہ سوال پوچھ کر تھک گیا تھا۔ پھر شافعہ کے پاس آ کر بولا، آپ میرے ساتھ چلو، بہت ضروری کام ہے۔ شافعہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کون سا ضروری کام یاد آ گیا تمہیں؟ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے بولا، تم چلو تو صحیح۔ آئے نور اپنی ٹیبل سے کھڑی ہو گئی تھی اور ادھر ادھر نظر دوڑا کر وہ شاید منہا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زیان نے شافعہ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ آئے نور نے زیان اور شافعہ کو دیکھا تو ایک نظر شافعہ پر ڈالی، پھر زیان سے بولی، زیان تمہیں جو بتانا تھا بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ زیان نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو نور بولی، پہلے یہ بتاؤ تم نے منہا کو دیکھا؟ زیان نے اوپر سے منہ پر ہاتھ رکھا، نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ حال میں شور بھی بہت ہو رہا تھا، اس لیے زیان نے نور سے بولا، ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں، یہاں شور بہت ہو رہا ہے۔ نور جھنجھلاہٹ سے بولی، تمہیں کچھ بتانا بھی ہے یا نہیں؟ کب سے پاگل بنائے جا رہی ہو؟ زیان اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر جانے لگا تو آئے نور کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ شافعہ مستعصر اس سے بول رہا تھا کہ تم مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ زیان اسے ڈپٹتے ہوئے بولا، تم چپ تو رہو یار، بتا دوں گا۔ وہ لوگ حال سے باہر آئے تو شور کچھ کم لگا۔ نور کا دوپٹہ کندھے پر تھا، وہ اپنا دوپٹہ اوپر کر کے گھڑی کی طرف دیکھا، بولی، دیکھو زیان، جو بتانا ہے جلدی بتاؤ، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ زیان دانت نکال کر بولا، بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کوئی نوکیلی یا تیز دھاڑ والی چیز تو نہیں ہے؟ آئی نور اور شافعہ دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نور نے تعجب سے پوچھا، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ زیان تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے ٹھہر کر بولا، مجھے تمہیں یہ بتانا کہ تمہارا ایڈمیشن میں نے نہیں، شافعہ نے کروایا تھا۔ آئی نور کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ شافعہ نے زیان کو روکنا چاہا تھا۔ زیان یہ کیا کہہ رہی ہو تم، چپ رہو۔ زیان شافعہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو جونی ختم ہو گئے، آپ تو بتا دینا چاہیے۔ نور حیرت کے عالم میں تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زیان دانت نکال کر بولا، مطلب شافعہ ہی وہ گدھا ہے جس نے تمہارا ایڈمیشن کروایا تھا، اور شافعہ جانے انجانے میں خود کو ہی گدھا کہہ گیا تھا۔ پھر زیان دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، ایڈمیشن کروانا میرے بس میں تو بالکل نہیں تھا، ایڈمیشن شافعہ نے کروایا تھا۔ نور سکتے کے عالم میں بولی، اور جو روز تم مجھ سے 500,000 کا کھانا لوٹتے تھے وہ؟ زیان دانتوں تلے زبان دبا کر بولا، وہ تو میں تمہیں پاگل بنا رہا تھا۔ آئے نور کا پارا چڑھ گیا، اس نے اپنے ہاتھ کے کلچ کھینچ کر زیان کے بازو پر مارا، پھر اپنا کلچ کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ چلی پیپر سپرے۔ آئے نور نے ایک چھوٹا سا سپرے نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور وہ سپرے زیان پر چھڑک دے، زیان دم دبا کر وہاں سے بھاگا۔ نور چیختے ہوئے بولی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں بکھر، ایک ایک پیسے کا حساب لوں گی۔ زیان دور جا کر اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولا، مس اینا کونڈا، تم بھول رہی ہو میری یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے۔ آئے نور نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر ہاتھ جھٹکے۔ شافعہ خاموشی سے کھڑا اس کا ایک ایک تاثر دیکھ رہا تھا۔ اچانک نور کی نظر شافعہ پر پڑی، وہ اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نور بکھلا گئی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ نور بکھلاہٹ سے بولی، تھینک یو نہیں، میرا مطلب ہے سوری نہیں، مطلب۔ شافعہ نے اسے کہہ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، ایڈمیشن میں نے کروایا یا زیان کروائی، ایک ہی بات ہے۔ شافعہ اندر جانے کے لیے مڑا تو نور نے اسے پیچھے سے آواز لگا کر روکا، سنو۔ شافعہ نے مڑ کر اس کا دیکھا، تم نے میرا ایڈمیشن کروایا اور میں نے تم سے ہر دفعہ اتنی بدتمیزی کی، تم نے 2-3 دفعہ میری مدد کی، لیکن میں نے الٹا تمہیں ہی سنا دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شافعہ وہیں سے کھڑا بولا، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، روڈ، لیکن آپ روڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بد لحاظ بھی ہیں۔ نور نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ شافعہ پھر سے جانے کے لیے مڑا تو نور بولی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ کو چھچھندر، لنگور، وڈیرا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا۔ شافعہ نے بامیں اٹھاتے ہوئے کہا، مطلب آپ کو افسوس ہے لیکن معافی مانگنے کی ضرورت آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ نور فوراً بولی، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ شافعہ فوراً اسے روکتا ہوا بولا، مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی باتوں سے مجھے کبھی فرق پڑا ہے، بس آپ نے کنسرٹ والے دن اچھا نہیں کیا تھا۔ نور نے پھر شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ شافعہ محفوظ ہوا۔ پھر نور اچانک بولی، میں کیا کروں، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے۔ شافعہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اب آپ بے فکر ہو جائے، اب آپ کو میری شکل نہیں دکھنی پڑے گی، آج آخری بار دیکھ رہی ہیں آپ میری شکل۔ شافعہ نے نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن پھر بھی الفاظ آئے نور کو چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شافعہ اندر جانے کے لیے مڑا، آئے نور سے جاتے ہوئے
بے سود کھڑی دیکھتی رہی۔ شافیہ حال میں واپس آیا تو ابھی تک گیم چل رہا تھا۔ شافیہ زیان کے پاس آیا، میں گھر جا رہا ہوں۔ اب زیان نے اسے گورا شرافت سے یہی رہو، ایک تو آئی دیر سے اور اب بول رہی ہو جا رہا ہوں۔ شافیہ مسکرائی، یار بہت شور ہے یہاں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شافیہ سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے باہر آ گیا۔ پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکال کر اس نے جلائی اور دیوار پر بیٹھ کر باہر کی کیاریوں کو دیکھنے لگا۔ آئی نور پارکنگ ایریا میں کھڑی مسلسل منہا کو کال کر رہی تھی، لیکن منہا کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ گاڑی سے ٹیک لگا کھڑی ہوگی۔ پارکنگ ایریا تقریباً خالی ہی تھی۔ دور ایک دو اسٹوڈنٹ تھے۔ نور نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو سامنے سے وہ ٹیبل والا لڑکا دو لڑکوں کے ساتھ باتوں میں مصروف چلتا آ رہا تھا۔ اس لڑکے نے آئی نور کی طرف نہیں دیکھا تھا، پھر بھی نور اسے دیکھ کر ڈر گئی اور تیزی سے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ نور حال کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اچانک شافیہ کو باہر دیکھ کر اس کی سپیڈ کو بریک لگا۔ شافیہ نے اسے اس طرح ہڑبڑاتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ بے دہانی میں نور کے منہ سے بے ساہتا نکلا وہ پارکنگ ایریا میں اور اچانک چپ ہو گئی۔ شافیہ نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، پارکنگ ایریا میں کیا؟ نور فوراً خود کو نارمل کر کے بولی، نہیں کچھ نہیں۔ شافیہ آگے بڑھتا ہوا بولا، آپ بتائیں گی یا میں خود جاؤں؟ اس کے تاثر دیکھ کر نور فوراً بولی، نہیں، دراصل پارکنگ ایریا میں وہ ٹیبل والا لڑکا آ گیا تھا۔ شافیہ کی بویں تنی کچھ کہا اس نے؟ اس کی تنی بویں دیکھ کر آئی نور فوراً بولی، نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود ہی اندر آ گئی۔ شافیہ نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا، ڈر کے؟ آئی نور نے فوراً کندھے اچکا کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، نہیں تو ڈر کے تو نہیں آئی۔ شافیہ اسے شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ پھر گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، 10 بجنے والے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اب گھر جانا چاہیے؟ آئی نور پھر دوبارہ منہا کو کال کرتے ہوئے بولی، گھر جانے کے لیے تو کب سے منہا کو ڈھونڈ رہی ہو، نہ وہ مل رہی ہے نہ فون اٹھا رہی ہے۔ شافیہ نے جیب سے ہاتھ ڈال کر سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اکیلی جائیں گی؟ آئی نور فون میں دیکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی، نہیں، منہا کے ساتھ۔ شافیہ نے کندھے اچکا کر کہا، وہی مطلب اکیلی؟ آئی نور اسے دیکھتے ہوئے بولی، دو لوگ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ شافیہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، دو لڑکیاں اکیلی ہی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ نور اس سے کچھ بولتی، نور کا فون بجا۔ ارمینہ بیگم کا فون تھا، جو یقیناً اب ہلکان ہو رہی تھی کہ نور نے شافیہ سے ایکسکیوز کہہ کر سائڈ میں جا کے کال اٹھائی۔ ماما، میں منہا کا انتظار کر رہی ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ارمینہ بیگم شاید اسے جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ ماما، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، بس منہا کا انتظار کر رہی ہوں۔ نور فون رکھ کر واپس شافیہ کی طرف مڑی، اس کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ شافیہ نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھ لیا، کوئی مسئلہ ہے؟ نور اپنا موبائل رکھتے ہوئے بولی، میری ماما پریشان ہو رہی ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، منہا پتہ نہیں کہاں ہے۔ شافیہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں کوئی مدد کروں؟ نور کچھ دیر پریشانی کے عالم میں کھڑی رہی۔ آپ میری ایک چھوٹی سی مدد کریں پلیز، مجھے باہر سے کوئی رکشہ کر دے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں اب اور منہا کا انتظار نہیں کر سکتی۔ شافیہ نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر گھڑی کو 10 بج رہے ہیں، آپ اس وقت اکیلی جائیں گی؟ نور کندھے اچکا کر بولی، اور کوئی آپشن نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ شافیہ کچھ سوچ کر جھجکتے ہوئے بولا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ نور پیچھے ہوتے ہوئے بولی، نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، ایک انجان شخص پر یقین کر سکتی ہیں، مجھ پر نہیں۔ شافیہ نے طنزیہ کہا۔ آئی نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بات یقین کی نہیں ہے۔ شافیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مطلب بھروسہ ہے مجھ پر؟ نور نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ شافیہ ہنسا، اچھی بات ہے، کسی پر آسانی سے بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بے شک آپ مجھ پر بھروسہ مت کریں، ویسے بھی آپ کے پاس چلی پیپر ہے، سپرے ہے نا؟